محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أحسنت ما شاء الله. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اللهم اس کی ریکارڈنگ شروع کر دو موبائل. کل کی مجلس میں ہم نے بیان فرمایا تھا کہ ماہ محرم کے کچھ خاص رزق اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان رزقوں کو حاصل کر سکے. جس میں سے ایک رزق جو کل بیان فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اپنی روح کو چینج کرے اور تبدیل کرے اور اسے حسینی اخلاق اور فضائل سے آراستہ کرے. یعنی جب اس مجلس میں ہم آ کر بیٹھے تو تھوڑا تفکر اور تدبر کے ساتھ اور محاسبہ کریں اور حساب کریں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، تاکہ جب ہم اس مجلس میں آئے تو ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکے کہ ہم خود کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر میں شمار کر سکے. دیکھیے یہی 10 دن ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو پاک اور نورانی بناتا ہے اور اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کرتا ہے اور اپنے آپ کو ظلمات اور تاریکی اور اندھیرے سے اور جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو حسینی اخلاق میں تبدیل کرے. یہ ایک رزق تھا جو کل بیان فرمایا گیا تھا. آج
کچھ رزقوں کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت اور آپ لوگوں کے لیے واضح کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگر ہم ہسٹری کو آبزرو کریں اور اس کو تھوڑا مطالعہ کریں جب پڑھے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ شیعوں نے اس مجلس کو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بہت مشکلوں اور مشقتوں کے ساتھ اسے حفظ کیا ہے، بہت محنتیں کی ہے، تب جا کر یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. ایک زمانہ تھا کہ مجلسوں کو بین کر دیا گیا تھا ایران میں، رضا شاہ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں آیت اللہ خزعلی فرماتے ہیں اس طرح سے کہ وہ بہت چھوٹے تھے اور ان کے بابا ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرتے تھے مجلس میں. ایسی جگہ مجلسیں ہوا کرتی تھی کہ جیسے یعنی ایک گھر کے بیسمنٹ میں، اور کچھ لوگ ہی جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر زور سے گریہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی زور سے گریہ کرنے پر بین تھا، کہیں دوسرے لوگ متوجہ نہ ہو جائے. بس جب مجلس ہوتی تھی تو گھر کے باہر ایک بندے کو کھڑا کیا جاتا تھا، گلی میں ایک بندے کو کھڑا کیا جاتا تھا، مین روڈ پر ایک بندے کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے. اور جیسے ہی اگر پولیس آتی تھی تو یہ ایک دوسرے کو خبر دیا کرتے تھے، اور لوگ وہاں سے پراکندہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی دور دور چلے جایا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ وہاں پر مجلس ہو رہی تھی. تو بہت مشکلوں اور مشقتوں کے ساتھ اس مجلس کو حفظ کیا گیا ہے. اس کی قدر و قیمت کو جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم اس مجلس کو افتخار کے ساتھ برپا کر سکتے ہیں اور اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. دیکھیے رضا شاہ کا زمانہ تھا، اور جب مجلسوں کو بین کر دیا گیا تھا تو اس زمانے میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے شیخ عبداللہ کریم حائری، یہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کی ہے اور اس کا فاؤنڈیشن ڈالا ہے، یہ بہت غمگین تھے اور بہت ان کے اوپر سنگین گزر رہا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ ناراض تھے. تو جب ایک میٹنگ میں سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ایک عالم دین تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آیت اللہ شیخ حائری بہت ناراض ہے تو ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رضا شاہ نے بین کیا ہے تو مجلس سید الشہداء کو بین کیا ہے. مجلس سید الشہداء ویسے بھی ایک مستحب عمل ہے، کوئی واجب عمل کو تو بین نہیں کیا، جیسے نماز یا روزہ یا حج، ایسے کسی واجب عمل کو تو حرام یا بین نہیں قرار دیا ہے، لیکن سید الشہداء کی مجلس کو بین قرار دیا ہے جو کہ مستحب ہے. تو شیخ عبدالکریم حائری اس طرح سے فرماتے ہیں کہ بے شک مستحب کو بین کیا ہے، لیکن یہ مستحب ایسا مستحب ہے جس کی وجہ سے دوسرے سارے واجبات اسی مستحب پر قرار پاتے ہیں اور اسی مستحب کی وجہ سے آج باقی ہے. یعنی مجلس سید الشہداء بہت عظیم چیز ہے اور ہمارے مجتہدین نے اپنا خون جگر دے کر اسے حفظ کیا ہے اور اسے ختم نہیں ہونے دیا اور ہم تک پہنچایا. بس ہمیں بھی اس کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. یوں ہی مجلسوں میں بیٹھ کر جائے اور ہنسی مذاق کر کے واپس نہ آ جائے. اس مجلس میں درس لیا جائے، اس مجلس میں اپنے ایمان کو پختہ کرے، اس مجلس میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کیا واقعاً ہم کس طرف کھڑے ہیں. کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے یا امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ میں کھڑے ہیں. کیا ہم پر اگر مصیبتیں اور مشکلیں نازل ہوگی تو ہم کیا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں گے؟ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دیں گے یا مشکلوں سے ڈر کے اپنے آپ کو دور کر لے گے امام کے زمانے کے امام سے؟ بس یہ سب ہم کو مجلس میں محاسبہ کرنا ہے. اور یہ مجلس بہت قیمتی ہے، اسے کبھی کم ویلیویبل نہ سمجھے. بہت عظیم ہے یہ مجلس اور اسے بہت ہی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا گیا ہے.
سارے علماء کا یہ شیوا تھا، یعنی سارے علماء اس بات کا دھیان رکھا کرتے تھے کہ وہ مجلسوں کو اپنے گھروں پہ انجام دے۔ کیوں وہ مجلسوں کو اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا، اور روایتوں میں ہے کہ ملائکے فوج ینزل و فوج یصعد، یعنی ملائکے فوج جہاں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے وہاں فرشتے اور ملائکے فوج نازل ہوتے ہیں اور فوج واپس پلٹتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور وہ آخری گروہ فرشتوں کا جب پلٹتا ہے واپس آسمان کی طرف، اور وہ آسمان کے ملائکے جو اس مجلس امام حسین علیہ السلام میں شریک نہ ہو سکے اور یہاں پر نازل نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جو آخری گروہ اوپر گیا ہوا ہے، اور ان فرشتوں سے وہ فرشتے جو نازل نہیں ہو پائے اور نازل نہیں ہو سکے اور اس سے پہلے وہ مجلس تمام ہو گئی تھی، تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اِنَّا نَشُمَّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَنَشُمُّ مِنْ غَيْرِكُمْ، یعنی ہم تم میں سے ایسی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں اور ہم آپ کے اندر ایسے خوشبو کو پا رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ خوشبو کہیں اور نہیں سونگھی تھی۔ اور جب وہ ملائکے اور وہ فرشتے جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے آ رہے تھے، تو وہ اس مجلس کا ایڈریس ان سے پوچھتے ہیں کہ کس گھر میں یہ مجلس برپا ہو رہی تھی۔ تو جب وہ ملائکے ان کو اس گھر کا ایڈریس دیتے ہیں، پتہ دیتے ہیں، تو وہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور اس گھر کے در و دیوار سے خود کے پروں کو مس کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مجلسیں کتنی عظیم برکتیں خود اپنے اندر رکھتی ہے، اور اپنے آپ میں یہ کتنی عظیم مجلسیں کتنی عظیم اور ویلیویبل ہے، اس کی ہم قدر و قیمت کو جانیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے گھر پہ مجلس تھی، اور جو خطیب تھے وہ تھے ابو ہارون مکفوف۔ ابو ہارون مکفوف مجلس پڑھ رہے تھے اور امام صادق علیہ السلام گریہ کر رہے تھے۔ پردے کے اس طرف امام صادق علیہ السلام کے گھر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ بھی گریہ کر رہی تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہارون، یہ مت دیکھو کہ کتنے لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں، یہ جان لو کہ جتنے لوگ مجلس میں حاضر ہیں اس سے کہیں زیادہ فرشتے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس مجلس سے تبرک اور برکت لے کر اس مجلس سے جاتے ہیں۔ واقعاً یہ مجلسیں بہت عظیم ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا گھر تھا اس لیے وہاں پر فرشتے نازل ہو رہے تھے، نہیں، امام اسے جنرلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک مجلس کی خصوصیات اور کوالٹیز میں سے ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملائکے اور فرشتے مجلسوں میں نازل ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے ان مجلسوں میں اللہ کا خاص رزق نازل ہوتا ہے۔ علامہ قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ اپنے گھر پر انہوں نے ہر شب جمعہ مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کیا کرتے تھے، اور جب مجلس کیا کرتے تھے تو آپ دروازے پر خود بیٹھا کرتے تھے۔ جب دروازے پر بیٹھا کرتے تھے تو جو لوگ آتے تھے انہیں ویلکم کیا کرتے تھے اور انہیں اندر بھیجا کرتے تھے، اور خود دروازے پر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ جتنے لوگ آتے تھے اور عزادار آتے تھے سب کی جوتیوں کو، سب کے شوز کو صحیح سے ترتیب سے لگایا کرتے تھے، اور ان کے شوز اگر دھول مٹی والے ہوتے تھے تو سب کے شوز کو وہ کلین کیا کرتے تھے اور پاک کیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے پاس میں وہ، یعنی جب دروازے پہ بیٹھتے تھے تو اپنے پاس میں ایک سماور رکھا کرتے تھے اور اس میں چائے ہوا کرتی تھی، وہ سارے عزاداروں کو اس میں سے چائے بھر کر دیا کرتے تھے۔ جب جوان آتے تھے اور آ کر
آیت اللہ قاضی طباطبائی سے کہتے تھے کہ آپ جائیں اندر جا کر بیٹھیں، مجلس میں جا کر بیٹھیں، تو آیت اللہ قاضی طباطبائی اس طرح سے فرماتے ہیں کہ میں نے خداوند متعال سے 2 عہد کیے ہیں۔ ایک عہد یہ کہ میں سارے عزاداروں کو ویلکم کروں گا اور ان کے شوز صحیح اور ترتیب سے لگاؤں گا اور ان کے شوز کو کلین کروں گا۔ دوسرا عہد جو میں نے خداوند متعال سے کیا ہے وہ یہ کہ جتنے عزادار آئیں گے ان سب کو میں خود چائے بناؤں گا اور سرو کروں گا، لیکن کیونکہ اب میں بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں تو اب میں بار بار اٹھ اور بیٹھ نہیں سکتا ہوں، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ چائے سرو کرو، میں چائے بھر کر آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو دیکھیے یہ بڑے بڑے آیت اللہ اور مجتہدین نے اتنے افتخار کے ساتھ اس نوکری کو انجام دیا اور ہمیشہ موظف ہوا کرتے تھے اور اپنا وظیفہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ دروازے پر بیٹھے، کیونکہ جانتے تھے کہ جو صاحب مجلس ہے اور جن کی جد کی مجلس ہے یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی خود دروازے پر ہی بیٹھتے ہیں، بس کیسے ہم اندر جا کر بیٹھے۔ اسی لیے یہ جو بڑے بڑے مجتہدین ہوا کرتے تھے اور جو عرفاء ہوتے تھے وہ دروازے کے نزدیک بیٹھا کرتے تھے اور عزاداروں کی جوتیوں کو اور ان کے شوز کو صحیح اور ترتیب سے لگایا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک بڑا دوسرا رزق جو ماہ مبارک ماہ محرم میں خداوند متعال نازل کرتا ہے وہ ہے زیارت کا رزق۔ یہ ایک بہت بڑا رزق ہے اور کوشش کرے کہ ان 10 دنوں میں روز زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے، اور اگر خداوند متعال کچھ لوگوں کو توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ سال بھر زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، بہت بہتر ہے کہ عزادار 40 دنوں تک یعنی 40 تک ہر روز زیارت عاشورہ پڑھے۔ کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے کانا کمن استشہد مع الحسین، یعنی ایسا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نے شہادت پائی ہو، لیکن نہ ان لوگوں کی طرح جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، مثل کمن یعنی ان کے ساتھ جنگ میں اسی محاذ پر ہے۔ یعنی آج بھی دیکھیے، یعنی غور کرے کہ آج بھی یزیدیت ہے اور حسینیت ہے، اور جو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور تھوڑا تفکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں زیارت عاشورہ میں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے فرنٹ میں اور ان کے جبہے میں اور ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ بس لازم ہے، اور یہ زیارت عاشورہ کو ہم کم نہ سمجھے، یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ فوق العادہ ہے۔ اگر زیارت عاشورہ پڑھنے کی توفیق نہیں حاصل ہوتی ہے، کبھی کبھی یعنی اگر انسان بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کو کام ہوتے ہیں، تو اب وہ کیا کرے، کم سے کم صرف ایک سلام امام حسین علیہ السلام کو کرے، جیسے وہ کہے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا ہی اگر کم سے کم اتنا ہر روز کہے وہ امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے، اپنے آپ کو ذریعہ مطہر کے سامنے تصور کر کے، اور اگر اس سے بڑھ گیا ہے لیول تو وہ امام حسین علیہ السلام کو، خود امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے تصور کرے اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے۔ دیکھیے آیت اللہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا جواب سنا کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میری وائف جب بھی امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا کرتی ہے، امام حسین علیہ السلام اس سلام کا جواب دیا کرتے ہیں، اور ان کی وائف بھی اتنے عظیم اور بڑے مرتبے پر تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے جواب کو سنا کرتی تھی۔ تو دیکھیے ہمارے مجتہدین نے ان زیارت جیسے رزق کو کم نہیں سمجھا اور اسے بہت احتیاط کے ساتھ اور موظف اور وظیفہ سمجھ کر اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر اسے
انجام دیا ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب کسی ایک عالم سے پوچھا گیا، یعنی انہیں کسی نے خواب میں دیکھا ان کو، اور ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تم جب عالم برزخ میں چلے گئے تو کسی ایک چیز کی بہت زیادہ تمہیں حسرت تھی، اور تم نے سوچا کہ اے کاش میں اسے اور زیادہ دنیا میں انجام دیا ہوتا، تو وہ کیا چیز تھی؟ تو وہ عالم دین کہتے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا تھا اور جو خواب میں آئے تھے دوسرے عالم دین کی، تو وہ کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں ہر روز پڑھا کرتا تھا، اور میں جب عالم برزخ میں گیا تو میں حسرت کیا کرتا تھا کہ کیوں میں صرف ایک بار زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، کیوں میں ایک سے زیادہ بار زیارت عاشورہ نہیں پڑھی اپنی زندگی میں۔ تو دیکھیے زیارت کا جو رزق ہے وہ بہت عظیم رزق ہے، اور اس ماہ محرم میں ہم لوگوں کے لیے یہ حاصل کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا رزق ہے ماہ محرم کا، اور وہ ہے اشک کا رزق، آنسوؤں کا رزق، بکا، تباکی، ابکا، یعنی اگر کوئی رو رہا ہو، مصائب چل رہے ہو امام حسین علیہ السلام کے، اور اگر اسے رونا نہ آئے تو کم سے کم وہ رونے جیسی صورت بنائے، اس کا بھی ایک عظیم ثواب ہے اور یہ ایک عظیم رزق ہے۔ دیکھیے مجلس امام حسین علیہ السلام میں کچھ خاص رزق ہے، اور اس میں سے یہ رزق ایک عظیم رزق ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہی اشک ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے گناہ دریا جتنے ہی کیوں نہ ہو، دریا کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہی اشک امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں، قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا توبہ کے برابر ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر رونا گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، جیسے توبہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام پر رونا بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ گناہوں کو کیوں معاف کرتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ولایت خداوند متعال سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جیسے کوئی شخص ہو اور اگر وہ شخص غیبت کر رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو یا نعوذ باللہ مشروب یا شراب پی رہا ہو یا فحشا کا مرتکب ہو رہا ہو، تو یہ شخص جس وقت یعنی جب وہ اس گناہ کو انجام دے رہا ہو، کیا وہ ولایت خدا میں ہے؟ کیا وہ خدا کی بات کو سن رہا ہے؟ ابدا، یعنی نہیں، وہ اللہ کی ولایت میں نہیں ہے، اللہ کی بات کو نہیں سن رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو چکا ہے، اور اب وہ شیطان کی ولایت میں ہے، طاغوت کی ولایت میں ہے۔ تو وہ انسان جو گناہ جب کر رہا ہو اور جب وہ اسی وقت جب وہ گناہ کو کر رہا ہے تو وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہے اور شیطان کی ولایت میں ہے۔ اب لیکن ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس بندے کی ذات ابھی بھی ولایت خدا میں ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور امام صادق علیہ السلام سے آ کر عرض کرتا ہے کہ یا امام، فلان شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور شیعہ کہتا ہے، لیکن وہ شراب پیتا ہے، تو کیا ہم اس سے دوری اختیار کریں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ اس سے دوری اختیار نہ کرو، بلکہ اس عمل سے دوری اختیار کرو۔ اس کی ذات ابھی بھی پاک ہے، لیکن اس کا عمل ہمارا عمل نہیں ہے۔ دیکھیے ایگزامپل دیتے ہیں پھر خود امام علیہ السلام، جیسے کہ
تصور کرے کہ ایک ہیرا ہے جو کیچڑ میں گر گیا ہے، کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے اس ہیرے کے اوپر کیچڑ لگ گیا ہے، لیکن اس کی ذات تو ابھی بھی ہیرا ہی ہے، اس کو صرف ایک مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے اور پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی توبہ ہے جو انسان کو اس گندگی سے اور اس آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور پلٹے اللہ کی ولایت کی طرف۔ یہی حقیقت توبہ ہے، یعنی جب ہم آئے اور مجلس سید الشہداء میں بیٹھے تو ہم توبہ کرے اور پلٹے ہم اللہ کی ولایت کی طرف، اپنے آپ کو خداوند متعال کی ولایت میں لائے اور قرار دے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو۔ دیکھیے یعنی اللہ کے حکم کو ہم مانیں، نہ اپنے نفس کے حکم کو اور نہ ہی شیطان کے حکم کو۔ یہی حقیقت توبہ ہے۔ اسی لیے شیطان نے جب سرپیچی کیا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا اور توبہ نہیں کیا تو اسے اللہ نے اپنے در سے دور کر دیا، یعنی اسے خارج کر دیا جنت سے اور فرشتوں کے درمیان سے۔ اسی لیے پھر روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ آپ جب جائیں اللہ سے بات کرنے کے لیے تو میری بھی ایک ریکویسٹ کر اللہ کے سامنے رکھے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا ریکویسٹ ہے تمہاری، بولے مجھے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب میں جاؤں گا اللہ کے پاس تو آپ کی یہ ریکویسٹ اللہ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ شیطان کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور شیطان نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے معاف کر دے، آپ بھی اسے معاف کر دو تاکہ اس کا شر کم ہو اور لوگ بھٹکے نہیں، کم بھٹکیں گے، اپنے نفس کی وجہ سے بھٹکیں گے، لیکن شیطان جو انسان کو وسوسہ کرتا ہے وہ ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جب پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ جائے اور حضرت آدم کے قبر کا سجدہ کرے۔ دیکھیے یعنی یہاں پر کوئی ضدی پنا یا پھر اڑ جانے کی بات نہیں ہے۔ خداوند متعال یہ چیز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انسان اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے اور جب پلٹنا چاہتا ہے تو ولی خدا کے سامنے اسے جا کر خشوع اور خضوع دکھانا پڑتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ ولی خدا کے سامنے وہ تسلیم ہو اگر اللہ کی ولایت میں آنا ہے تو یہی چیز ہے اور یہی حقیقت توبہ ہے کہ انسان ولی اللہ اور جو اللہ کے ولی ہے ان کے سامنے تسلیم رہے، ان کے سامنے اپنے شانوں کو اور اپنے ارادوں کو خم رکھے۔ یعنی اس کا نفس اگر کہہ رہا ہے کہ گناہ کرے، لیکن ولی خدا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں گناہ نہیں کرنا ہے تو اسے گناہ نہیں کرنا ہے۔ ایگزامپل دیتے ہیں آپ کو کہ جیسے جب جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو جب لشکر جا رہا تھا اور سب کو پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس شدید ہوتے جا رہی تھی اور آگے ایک نہر آنے والی تھی۔ جب نہر آنے والی تھی تو حضرت طالوت پر وحی ہوتی ہے کہ تم اپنے لشکر سے کہو، کیا کہو کہ آگے ایک نہر آئے گی اور اس میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ ٹھیک ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن تم میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے رہے گا۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں خود قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت طالوت کا لشکر جاتا ہے اور اس نہر کو جب پاتا ہے تو کچھ لوگ جو پیاسے تھے انہوں نے اپنے نفس کی بات کو سنا اور اس نہر سے خوب پانی پیا، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت طالوت کی بات کو سنا انہوں نے اس نہر کے پانی کو چھوا تک نہیں، حتیٰ کچھ لوگوں نے اپنے پیروں کو گھوڑوں کے اوپر لے لیا تھا کہ کہیں اس نہر کا پانی ہمارے پیروں پہ لگے اور ہمارا دل کرے کہ ہم یہ پانی پی لیں، تو ایسا بھی نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے پیروں کو اوپر لے لیا تھا اور وہ نہر کو کراس کر دیا۔ دیکھیے سب کا نفس یہ کہہ رہا تھا کہ اس نہر سے پانی پیا جائے،
لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ولی اور اللہ کے ولی کی بات کو سنا وہ کامیاب ہو سکے، وہ ادامہ اور کنٹینیو آگے جا سکے حضرت طالوت کے ساتھ۔ وہ جنہوں نے پانی پی لیا وہ لوگ تھک کر وہیں بیٹھ گئے اور وہ جناب طالوت کا ساتھ نہیں دے سکے۔ تو ولی خدا کی بات سننا اور ان کے سامنے خضوع اور تسلیم ہونا، یہ ایکچوئل میں حقیقت توبہ ہے۔ یعنی جب ہم توبہ کریں تو عہد کرے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کہ میں اللہ کی بات کو سنوں گا اور میں ولی اللہ اور اللہ کے ولی جو ہے ان کی بات سنوں گا۔ یعنی آج کے زمانے میں میں اپنے زمانے کے امام کی بات کو سنوں گا، میں اپنے نفس کی بات کو نہیں سنوں گا۔ جو میرا امام کہے گا اس پر میں عمل کروں گا، نہ کسی اور پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے حقیقت توبہ بھی یہی ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے واپس اور آ کر جب شیطان سے ملتے ہیں اور شیطان سے کہتے ہیں کہ اللہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا ایک کنڈیشن کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں جا کر صرف حضرت آدم کی قبر کا سجدہ کرنا ہے، اگر تم اس کا سجدہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ شیطان اس کے رپلائی میں کہتا ہے کہ میں نے خود آدم کو سجدہ نہیں کیا اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں جا کر ان کی قبر کا سجدہ کروں گا؟ ابدا، اصلاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان نے اللہ کی ولایت کو قبول نہیں کیا اور اپنے نفس کی بات کو مانا، اپنے آپ کو مانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور یہ سمجھا کہ وہ جو سمجھتا ہے وہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ دیکھیے یعنی ہم اس بات کو آبزرو کریں کہ ہم بھی بہت بار جب اپنی لائف میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کیلکولیشن کر رہا ہوں اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جو مجتہد کہہ رہا ہے، اس سے کہ وہ جو ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اتنا افضل نہیں ہے، بلکہ میں جو سوچ رہا ہوں اور میں جو میرا دل جو کہہ رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ بس ہم بھی بہت مرتبہ اپنے لائف میں شیطان کی طرح عمل کرتے ہیں۔ بس یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اپنے نفس کی پیروی نہ کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو تمہیں اللہ کی ولایت کو قبول کرنا ہوگا اور اللہ کے ولی کی ولایت کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا ولایت خدا میں ہمیں داخل کرتا ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام پر رونا گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیے یعنی جو علامہ طباطبائی کہہ رہے تھے وہی ہم نے پروو کیے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ روایت میں اس طرح سے ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَبْكِيهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، یعنی امام حسین علیہ السلام، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، وہ جو ان پر گریا کرتے ہیں اور روتے ہیں ان پر نگاہ کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے آگے جو روایت آگے بڑھتی ہے کہ وَيَسْأَلُ أَبَاهُ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُ، یعنی اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو عزادار ہے ان کے لیے استغفار اور مغفرت کرے۔ آج 2 محرم ہے، 2 محرم، آج ہی کا وہ دن تھا کہ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر وارد ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب اس پاک سرزمین پر وارد ہوئے تو اس زمین کو سب سے پہلے بنی اسد کے لوگوں سے خریدا، 4 فرسخ بائی 4 فرسخ بنی اسد کے لوگوں سے خریدا 60,000 درہم میں، اور
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاک شفا میں شفا ہے، یہی وہ 4 فرسخ بائی 4 فرسخ ہے، اور جتنا ہم امام حسین علیہ السلام کے ذریح کے نزدیک ہوتے جائیں گے اس خاک میں شفا کا اثر زیادہ ہوتا جائے گا۔ دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پر آیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھیا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بھیا ذرا پوچھیں کہ یہ زمین کون سی زمین ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی زمین ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو اور اپنے کاروان کو رکایا اور وہاں کے بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے، اس زمین کا نام کیا ہے۔ الگ الگ نام بتائے گئے اور جب کہا گیا کہ یہ زمین کا نام اور اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاذہی ارض قرب و بلاء، کہ یہ زمین ہے جہاں قرب اور بلا ہے، بہت عظیم مصیبتیں اس زمین پر نازل ہونے والی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کہا ہا ہنا محط رحالنا و مناخ رقابنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اونٹ رکیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم سب شہید ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ جس دن اس سرزمین پر وارد ہوئے بی بی زینب نے جہاں جہاں بھی نگاہ کی سارے محرم تھے، کہیں عباس علمدار علیہ السلام ہے، کہیں جناب علی اکبر علیہ السلام ہے، کہیں جناب قاسم ہے، ہم سب محرم ہیں۔ اور امام بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت اطمینان کے ساتھ اپنے خیموں کو لگاتے ہیں اور خیمے میں وارد ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن وہ وقت بھی آتا ہے یا امام زمانہ، اللہ اکبر، وہ کیا زمانہ تھا، 11ویں محرم جب سب شہید ہو گئے اور اس کاروان کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا مقتل سے، امام حسین علیہ السلام جہاں پر پامال ہو چکے تھے، اس کاروان کو، سرائے کربلا کے کاروان کو وہیں سے لے جایا گیا۔ کتنے شقی القلب تھے یہ دشمنان اسلام، یہ کتنے خراب اور کتنے بد اخلاق تھے یہ دشمنان۔ جیسے ہی قتل گاہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچے سب نے، سارے بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، سب نے ایک ایک بدن کے طرف چلے گئے۔ کیسے بدن تھے، سارے بدن پامال ہے اور بدن پر سر بھی نہیں ہے، اور ایک بدن ایسا بھی ہے کہ جو پامال ہو چکا ہے اور جس کے انگلیاں بھی نہیں اور اس کے کوئی انگوٹھیاں بھی نہیں ہیں۔ بی بی زینب اس لاش کے قریب جاتی ہے، سارے نیزوں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، ایک بدن کو پایا۔ جب اس بدن کے پاس گئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے 3 سوال کیے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ انت والدی، کیا تم ہی میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ انت امی، کیا تم ہی میرے ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہو؟ اور کوئی جواب نہیں آیا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھتے اور جانتے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خود آسمان کی طرف بلند کر کے کہا الہی تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ دشمنان اسلام آئے اور آ کر سارے
بیویوں کو پھر سے کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو جائے، چاہتے تھے خود سوار کرائے۔ بی بی زینب نے ایک آواز دی، دور ہو جاؤ، کیا تم سوچتے ہو کہ اہل بیت اطہار کو آپ مس کر سکو گے؟ سارے دشمنان ڈر گئے اور دور ہو گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سب کو اپنے ہاتھ سے سوار کرایا۔ ایک وقت وہ آیا کہ سب دشمنان اور دوستان سوار تھے، صرف ایک بی بی ہے زینب کبریٰ جو زمین پر ہے۔ اب چاہتے ہیں کہ سوار ہو، سب دشمنان اسلام دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام علیہا کی ذلت کا نظارہ کرے، لیکن ہے ہاتھ، بی بی زینب سلام علیہا نے ایک دریا کا رخ کیا، آواز دی، یا ابا الفضل العباس، آئے اور میری مدد کرے۔ سب نے دیکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بنا کسی کے سہارے کے خود کو اونٹ پر سوار کرایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اسألك وندعوك بعظیم العظم، 10 مرتبہ سب مل کر کہے، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے اور واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، مخصوصاً شہداء کربلا کا، اے پاک پروردگار اس ماہ محرم کے رزق کو ہمارے شامل حال فرما۔ اے پاک پروردگار یہ جو رزق اس ماہ محرم میں نازل ہو رہا ہے، ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ ہے سید الشہداء کا، امام حسین علیہ السلام کا، ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہ جو بلا اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، واسطہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کے خون کا، اے پاک پروردگار سب کو اس بلا سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا اور خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، واسطہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔ اللہم صل